عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز دوبارہ حدیث نمبر 2 سے کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم جو ہے ارکان اسلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور باقی ارکان اسلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی گواہی دینا، اور پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ ارکان اسلام ہے، اور پھر بیت اللہ کا حج کرنا اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کیا ہے؟ یہ ایک مقدس عبادت ہے، ایسی عبادت جو کہ مجموعہ ہے بدنی عبادات کا بھی اور مالی عبادات کا بھی، اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اس کا قصد کرنا۔ لفظی معنی ہے قصد کرنا اور ارادہ کرنا۔ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ جو ہے وہ کرنا، مقررہ تاریخوں میں جو ہے 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے وہ اس کی زیارت کرنا، طواف کرنا۔ اس کے ارکان ہیں منی میں قیام کرنا، مزدلفہ میں قیام کرنا، رمی جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سارے جو ہے اس کے ارکان ہیں۔ حج جو ہے مسلمانوں کی شان و شوکت کا بھی مظہر ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ انسان اپنی جسمانی مشقت سے جو ہے وہ حج کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ سعی بھی کرتا ہے۔ اور پھر مالی لحاظ سے اس طرح سے کہ یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ جو سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں، اور بعد میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنا چھوڑ جائیں کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے پاس کافی ہو۔ تو ایسے اشخاص پر جو ہے وہ صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اور حج جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں مساوات کا درس دیتا ہے، جہاں تمام لوگ جو ہیں کسی بھی دنیا کے کونے سے آئے ہوں، سفید احرام پہنے ہوئے ایک ہی لباس میں لبیک لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے دنیا جو ہے اور آخرت کی جو ہے وہ یاد جو ہے وہ اس طرح سے حج جو ہے انسان کو یاد کرواتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، رونا، استغفار کرنا، اور پھر انسان کے لیے اصل مقصد جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیش ہوتا ہے، بیت اللہ کا جو ہے زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے وہ حج کیا صحیح طریقے سے تو وہ ایسے ہو کر لوٹا جیسے اس کی ماں نے جس دن اس کو جنا تھا، پیدا کیا تھا، اتنا پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے، اس کے باوجود اسے کسی جابر سلطان نے نہ روک رکھا ہو، تو وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی مرے یا پھر نصرانی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید جو ہے وہ سنائی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال صدقتا، اس شخص نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ فعجبنا لہ، ہمیں تعجب ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یسألہ، کہ وہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے، تو اور پھر کہتا ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال جو ہے وہ کیا کیا؟ فأخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جو ہے کیا ہے؟ ان تؤمنا، کہ تو ایمان لائے،
صدق دل سے یقین کے ساتھ، باللہ کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، و تؤمن اور تو ایمان لائے بالقدر خیرہ و شرہ تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر۔ قال تو اس نے کہا صدقت تو نے سچ کہا۔ سب سے پہلے اس نے اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان کی وضاحت کی، اور پھر اس شخص نے ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ تفصیل جو ہے بیان کی۔ ایمان کا لفظ جو ہے امن سے ہے، اور اصطلاح میں ایمان انسان کی قلبی تصدیق کو کہتے ہیں کہ وہ سچے دل سے ان تمام چیزوں پر یقین رکھے جس پر اللہ تعالیٰ نے یقین رکھنے کو کہا ہے، یہ ایمان ہے۔ کس کس پر ایمان لایا جائے؟ ان تؤمن باللہ، سب سے پہلے کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، ذات میں بھی واحد ماننا، افعال میں بھی واحد ماننا، صفات میں بھی واحد ماننا، صفات کے تقاضوں میں بھی واحد ماننا، جیسے اوپر آپ نے توحید فی العبادت کا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ماننا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، عقیدہ توحید، انہیں جو ہے وہ عقائد اسلام بھی کہا جاتا ہے اور عوامل بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز کس پر ایمان لانا؟ وَمَلَائِکَتِہِ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے جو ہیں ان پر ایمان کیسے لانا کہ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی خاکی مخلوق ہے، اسی طرح سے فرشتے اس کی نوری مخلوق ہیں، انہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کا کیا عقیدہ تھا ان کے بارے میں کہ نعوذ باللہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور لیکن ان میں یہ فرق ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے اور صرف اللہ کی تسبیح اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کائنات کے تصرفات جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور مشہور فرشتے جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام وغیرہ۔ اور پھر کس پہ ایمان لانا؟ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ کون سی کتابیں؟ الہامی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل کیں۔ کس کس پر نازل کیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر، داؤد جو ہے ان پر کتاب جو ہے نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے کتاب نازل کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب جو ہے وہ نازل کی، اور پھر سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب جو ہے وہ نازل کی۔
تو اس کی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی الہامی کتابیں جو ہیں وہ اپنے نبیوں رسولوں پر نازل کیں، ان پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ان پر یہ یقین رکھنا کہ یہ تمام الہامی کتابیں اللہ ہی نے نازل کی تھیں، اور پھر یہ جس دور میں نازل کی گئیں، جن اقوام کی طرف نازل کی گئیں، ان کا ان پر ایمان لانا بھی ضروری تھا۔ اور اہل ایمان جو ہیں مومنین بھی ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ منزل من اللہ تھیں، اس دور کے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں۔ زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اور سب سے آخر میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پیاری الہامی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ نازل کی، جو کہ ہدایت ہے، جو شفا ہے اور مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ان تمام کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ عمل کس پہ کیا جائے گا؟ صرف قرآن مجید پر، ان پر ایمان لایا جائے گا۔ عمل اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ اس دور کے لوگوں کی طرف نازل کی تھی، جبکہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے علماء نے اس میں اپنی طرف سے تحریفات، تبدیلیاں بھی کی تھیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل ڈالا کرتے تھے، لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے، اس لیے ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ عمل کس پہ کیا جائے گا؟ قرآن مجید پہ۔ نہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کی جائے بلکہ اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو پھر ہی ہم یہ بخوبی جان سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں اپنے بندوں سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ عقائد کے بارے میں جو ہے قرآن مجید ہمیں کیا جو ہے وہ ہدایات جو ہے فراہم کرتا ہے، اور پھر دیگر انبیاء علیہم السلام کے قصوں سے ہم کیا عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، آپ کا مقام، آپ کا بلند مقام جو ہے، ورفعنا لک ذکرک، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے نہ صرف اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا، اور کیونکہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے الف لام میم جو ہے اس میں الف لام میم 3 حروف ہیں، اور یہ ان تینوں کی الگ الگ سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کو پڑھنے سے۔ تو جب اس پر عمل کیا جائے گا تو کس قدر اجر و ثواب جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ورسولہ، اور رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر جو ہیں مبعوث کیے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، ان سب کو اللہ نے بھیجا تھا۔ یہ معصوم عن الخطا تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، گناہوں سے پاک تھے، اور ان کو کس لیے مبعوث کیا؟ الا لیطاع باذن اللہ، کہ ان کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنے توحید کا پیغام، شریعتیں، تمام جو ہیں احکامات ان کے ذریعے اپنے بندوں پر نازل کیے، تو ان پاکیزہ، برگزیدہ، معصوم عن الخطا ہستیوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ان کو اللہ ہی نے مبعوث کیا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور ان میں تفریق نہ کرنا، کسی ایک کی رسالت کا انکار کرنا تمام کی رسالت سے انکار تصور ہوگا۔
اور پھر یہ کہ جو ہے انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتابیں نازل کرتا ہے اور بعض اپنے سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی شریعت کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بچپن ہی سے، پیدا ہونے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، لیکن تمام انبیاء کا سردار بنا کر آپ کو مبعوث کیا۔ اور پھر یہ کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی باقی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی رسالت مکمل ہو گئی۔ آپ کے بعد آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ قرآن مجید دائمی اور عالمگیر کتاب ہے، آپ کا دین جو ہے وہ آپ پر مکمل کر دیا گیا۔ اس لیے لا نبی یا بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ آخرت کا لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ دور کی چیز، بعد کی چیز۔ تو عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ اس دنیا کے بعد کی ہے، جہاں انسان کو اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس میں بو گے وہ آخرت میں کاٹو گے۔ تو جو نیک اعمال انسان اس دنیا میں کرے گا آخرت میں اس کی جزا پائے گا، جو برے کام کرے گا وہ آخرت میں اس کی سزا پائے گا۔ اور پھر یہ کہ آخرت کے دن جو ہے وہ ہر شخص اپنے انجام کو دیکھ لے گا، اس کے نامہ اعمال کی نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا اور وہ سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ کفار کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ تو عقیدہ آخرت جو ہے انسان میں کس چیز کو پیدا کرتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا جو ہے اس کی نعمتیں جو ہیں وہ عارضی ہیں، تو وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگتا اور بلکہ وہ صرف تقویٰ جو ہے اس کی راہ کو اختیار کرتا ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی طاغوتی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس کی نظر میں صرف اخروی زندگی اور اس کے نتائج ہیں، تو وہ ہر برے کام سے پرہیز کرتا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ خیر وابقیٰ، بہترین اور باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ انسان کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں تو صبح اس طرح سے کرے کہ گویا شام نہیں آنا، شام کو نہیں آنا۔ اگر شام ہو تو یہ جو ہے انتظار کرے کہ صبح جو ہے وہ نہیں آئے گی، اور اسی کو تم سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنے اعمال جو ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ کوئی اجنبی مسافر
جو درخت کے سائے تلے کچھ دیر رکتا ہے اور پھر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔